بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈنگ لائبریری میں خوش آمدید۔ مشعل راہ البم میں عصمت انبیاء پارٹ 2۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یضل ربی ولا ینسا۔ ترجمہ، میرا رب نہ بہکے نہ بھولے۔ پس ظاہر ہوا کہ نہ اپنے کام میں بہکا اور نہ اپنی شان میں۔ پس جس چیز کی طرف ارادہ کرتا ہے اسی طریقے سے جو بغیر خطا کے ہو، پس جس چیز کی طرف انتہا کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے جانے میں نہیں بہکتا، اور یہ کیسا متصور ہوگا کہ جب اس کے ہاتھ میں خلق اور امر دونوں ہیں اور اس کے لیے بادشاہی اور حکم ہیں۔ پس انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیے وحی سے اور دین کی پہچان میں۔ پس یہ ضروری ہے کہ رسالت کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام تبلیغ و رسالت میں معصوم ہیں۔ اگر ان کو معصوم نہ مانا جائے تو پھر بھیجنے والا قصوروار ہوگا کہ اس نے اس شخص کو بھیجا ہے جو اس منصب کا لائق نہیں۔ تو یہ بات ناممکنات سے ہے، یعنی محال ہے کہ وہ معصوم نہ ہو۔ خطا سے معصوم ہونے پر دلالت اس آیت کریمہ میں ہے۔ ترجمہ، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، کہ ان کے آگے پیچھے پہرہ مقرر کر دیتا ہے تاکہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے سب اس کے علم میں ہے، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ بس یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو وحی سے مختص کرتا ہے، ان کو ظاہر کرتا ہے اور غیب پر ان کی تائید کرتا ہے، ان کے آگے پیچھے ان کی نگہبانی کرتا ہے، اور گھیرنا یہ ہے کہ جو ان کے پاس وحی ہوتی ہے اس وحی کی حفاظت کرنا، اور زوال و تغیر ہونے سے، شیطان کے تغیر سے یا ہر تغیر دینے والے سے ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی رسالت کے پہنچانے میں بھی نگہبان ہوتا ہے۔ اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کے اس قول پر ہے، ہم نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم اسی کا جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے، اور جو اس کے درمیان، اور حضور کا رب بھولنے والا نہیں۔ یہ دلائل اس بات پر دال ہیں کہ وہی نزول سے لے کر نبی تک پہنچانے میں اور پھر لوگوں تک پہنچانے میں ہر قسم کے تغیر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ دلائل تو وہی اور تبلیغ رسالت کے متعلق ذکر کیے گئے، لیکن یہ دلائل اس پر بھی دال ہیں کہ وہ ہر قسم کے گناہوں سے بھی معصوم ہیں، کیونکہ کام عقلہ کے نزدیک فعل کی طرح دلالت کرنے والا ہے، تو کام کرنے والا اپنے کام کو وہ اچھا جانتا ہے، جیسا کہ کہا جائے کہ فلاں کا کام اچھا اور جائز ہے۔ اگر نبی سے گناہ کا صدور جائز مانا جائے تو وہ اس کے خلاف حکم کرے گا، اور یہ تناقض ہوگا۔ اگر اس نے کیا تو اس کے قول میں تناقض پیدا ہو جائے گا۔ ان کی تبلیغ پہنچانے میں بھی تناقض ہوگا، کیونکہ تناقض سے خبر دینے والا حق سے خبر نہیں دے سکتا۔ تو تبلیغ و رسالت میں نبی گناہوں سے معصوم ہونے سے پورا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی دال ہے۔ ترجمہ، یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تو تم انہی کی راہ چلو۔ تمام انبیاء علیہ السلام ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں۔ سورہ کہف میں ہے۔ ترجمہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہدایت پر ہے۔ ان آیات مبارکہ میں ہدایت والوں سے اس بات کی نفی کہ وہ ہر گمراہ کرنے والے کا سر قبول کر لے، پس ان میں گمراہی نہیں پا سکتا، اور ہر معصیت گمراہی ہے، جیسا کہ اس ارشاد ربانی میں ارشاد کیا گیا ہے۔ ترجمہ، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو بہکا دیا۔ اس آیت مبارکہ میں ہر معصیت کو گمراہی میں شمار کیا، تو شیطان کی گمراہی سے گمراہ شیطان کی عبادت شروع کرتے ہیں، تو ہدایت ثابت انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے۔ پھر ان لوگوں سے بھی نفی کی جو ان کی ہدایت سے ہدایت پر ہو، اور ہر معصیت سے اپنے انبیاء کو معصوم رکھا۔ انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر یہ ارشاد ربانی بھی دال ہے۔ ترجمہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے۔ ترجمہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں بھی اسی طرح سے آیا ہے،
ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ، لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، نہ بہکے ہوئوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفت کی جن پر انعام کیا گیا ہے، وہ انبیاء ہیں تو معلوم ہوا کہ گمراہ نہیں ہیں۔ اگر ان سے گناہ صادر ہوتا تو وہ بھی اسی طرح ضالین میں شمار ہوتے، یا اگر ان سے خطا فہم اور تبلیغ میں خطا سرزد ہوتی تو سورہ فاتحہ میں فرماتے۔ یہ ارشاد اس بات کی تائید کرتا ہے۔ ترجمہ: یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے، آدم کی اولاد سے، اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا۔ جب رحمان کی آیتیں پڑھی جائیں گر پڑتے، سجدے میں سجدہ کرتے اور روتے، اور ان کے بعد ان کی جگہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازی گواہی اور اپنی خواہش کے پیچھے وہ عنقریب و دوزخ میں اپنا مقام پائیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں 2 خصلتیں جمع کی جو انعام اور ہدایت ہیں، اور ان میں من جو ہے جو بیانیہ ہے اس قول میں، ومن ہدینا واجتبینا اس قول کے بعد، انعمت علیہم جو ان میں غایہ درجے کی عاجزی تھی عبادت کرنے میں ان کی صفت کی، پھر خلف کی، اوصاف ضم سے ہے، ضم سے کی پہلے لوگ ایسے ہیں جن کی تعریف کی گئی ہے، نہ کہ دوسرے فریق کی، اور دوسرے فریق کی پہچانی ہوئی کوئی شہوات کی تابعداری کرتے ہیں، پس وہ جلد غیے میں ڈالا جائے گا۔ پس پہلا فریق انبیاء علیہ السلام ہے کہ وہ خواہشات کے تابع نہیں اور نہ غی سے ملحق ہوں گے۔ تو معلوم ہو کہ جس کی یہ شان ہے تو ان سے گناہ کا سرزد ہونا جائز نہیں۔ اگر وہ نبوت سے قبل شہوت کے تابع ہوتے تو اس پر وہ گمراہی کے ساتھ پیوست ہو جاتے، اور جو گمراہی سے ملا تو ان پر یہ اطلاق ہے کہ وہ نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور شہوت کی تابعداری کرتے ہیں، جلد وہ گمراہی میں ڈالا جائے گا۔ یہی وجہ زیادہ قریب ہے جو عصمت انبیاء پر استدلال کرنے والا ہو، اور عقل بھی یہی تقاضا کرتا ہے۔ رسول کو بھیجنا اور معجزات کا اجرا ان کے ہاتھوں پر کرنا، ان کی باتوں کی تصدیق کی جائے، معجزات ان کی باتوں کو جو عقل میں بھی نہ آ سکے، اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کے لیے ان کو دے دیتے ہیں، پھر ان کے ہاتھوں پر وہ معجزات ظاہر ہو جاتے ہیں تو ان سے کذب کا صدور ناممکن ہے۔ عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ انسان کو کامل انسان میں شمار اس وقت ہوگا جب کہ وہ گناہوں میں ملوث نہ ہو اور ان کے اقوال کے خلاف نہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر یہ ارشاد ربانی دال ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کی تابعداری یہ رسالت کا مقصد ہے، تو رسول کی اطاعت قولی بھی ہے اور فعلی بھی، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ان کا قول سچا ہو اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہو تو لوگ ان کے قول اور فعل کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ ان کے دلوں میں تضاد کی وجہ سے ایک قسم کا بغض ہوگا۔ عصمت کے متعلق خالق کائنات کا ایک اور ارشاد ہے، رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے کہ رسولوں کے بعد اللہ کے ہاں لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے۔ آیت مبارکہ میں ظاہر ہے ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی لوگوں کا عذر قطع کرے، یعنی مخالفت اور معصیت کا، پس وہ انبیاء ہو سکتے ہیں اگر وہ جو کہیں اور یا جو کام کریں تو لوگ ان کو دلیل پکڑتے ہیں اور اسی کو حجت مانتے ہیں۔ اگر اس میں معصیت کا شائبہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے مقصد اور منشا کے خلاف ہوگا۔ ان دلائل سے بخوبی ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام سے اعلان نبوت سے قبل اور بعد گناہ کا صدور ہونا محال ہے، اور معصوم کا معنی بھی یہی ہے کہ ان میں گناہ کا مادہ نہ ہو۔ جب گناہ کا مادہ مفقود ہو تو پھر ان کی طرف گناہ کی نسبت کرنا انتہائی جہالت ہے۔ عصمت کے معنی یہ ہے کہ ان کے اقوال ہوں یا افعال، عبادات ہوں یا عادات، معاملات ہوں و مقامات ہوں یا احوال و اخلاق، ان تمام کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے نفس کی دخل سے محفوظ فرماتا ہے، خواہ خطا و نسیان کی صورت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی حفاظت و نگرانی کرنے والے فرشتے ان کے ساتھ ساتھ رکھتا ہے تاکہ غبار بشریت سے بھی ان کے دامن میں پاک محفوظ ہوں۔ نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز میں ہے۔ امام ماتریدی فرماتے ہیں کہ عصمت حق تعالیٰ کی اس خاص عنایت و مہربانی کا نام ہے جو انبیاء کرام کو ہم وقت خالق کی حکم برداری پر مستعد رکھتی ہے اور اس کی ادنا سی معصیت کے ارتکاب کرنے سے بھی دور رکھتی ہے، مگر اس طریقے پر نہیں کہ یہ طاقت و قوت ہی کی ذات سے سلب کر لی جائے، کیونکہ جس کو مکلف بنایا گیا ہے ضروری ہے کہ اس میں صفت اختیار باقی رکھی جائے تاکہ جزا و ثواب کا مسئلہ معقول رہے، اور جس مخلوق میں صفت پیدا نہیں فرمائی گئی اس کو مکلف بھی نہیں بنایا گیا، پھر اس کے اعمال سے جزا و سزا کا تعلق بھی نہیں رکھا گیا۔ نسیم الریاض جلد 3 صفحہ 532۔ حقیقت میں نبوت اور عصمت ایک ہی حقیقت کے 2 اعتبارات سے 2 نام ہیں، یعنی جو معصوم ہیں وہ صرف نبی ہی کی ذات گرامی ہے، اور جو نبی ہے وہ یقیناً معصوم بھی ہے۔ اور یہ کیوں معصوم ہے؟ اس وجہ سے کہ نبوت کسب و ریاضات سے بتدریج حاصل ہونے والی نعمتوں میں سے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ممکن تھا کہ نقص سے کمال تک کی راہ طے کرنے میں گناہوں کی ٹھوکریں لگ جائیں،
لیکن جہاں کسب و اکتساب کا ذرا دخل نہ ہو اور معاملہ براہ راست خدا کے اجتباع و استفاع کا آ جائے، پھر وہاں کسی ٹھوکر کا احتمال کیا ممکن؟ ایک صاحب نے فرمایا ہے، یعنی خود چلنے میں اور کسی دوسرے کے لے چلنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ صرف تو اجتہاد و استفاع کے تحت پردرخوردہ خود نہیں چلتے کہ بشری ضعف ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جائے، یہاں ان کو بچا کر خود قدرت لے چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو نوع ملکی اور نوع بشرہ میں سے اپنی رسالت کے لیے انتخاب براہ راست خود ہی فرماتی ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے، آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیجیے، آپ تو ہماری نگرانی میں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اگر ہم آپ کو تھام نہ لیتے تو قریب تھا کہ کچھ نہ کچھ آپ ان کی طرف جھک جاتے۔ حدیث نبویہ میں ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرا قرب نوافل کے ذریعے حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا سننا بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ حدیث قدسی بخاری شریف اور دوسری حدیثوں کی کتب میں موجود ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہو کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں تو اس کے خلاف وہ کس طرح وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور نہ اس کے خلاف چل سکتے ہیں۔ اب سوچنا چاہیے کہ ان کے اس طرح گمشدگی کے بعد اس کے اعضاء جو جوارے میں کیا کسی معصیت کے لیے حرکت کرنے کی مجال باقی رہ سکتی ہے؟ جب ان کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابعدار بن جائیں تو اس کے اعمال میں کیا کسی ادنیٰ سی معصیت کا شائبہ ہو سکتا ہے اور اس میں گناہ کا احتمال پیدا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ہرگز ممکن نہیں کہ جب ان افراد کا یہ حال ہے کہ ان کے کمالات کسب و اکتساب کا ثمرہ ہوتے ہیں، تو پھر ان تمام پاک ہستیوں کی عصمت کا کیا پوچھنا ہے جن کو یہ نعمت صرف اجتباع و استفاع کی بدولت روز اول ہی سے میسر ہو، جن کی عصمت کا اندازہ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر چل پڑا اس کے اعضاء بھی خدائی معیشت کے لیے مشعل راہ ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی اجتباعی کی صفت کا نظارہ کرنے کے لیے صوفیہ کرام اور ان سے پہلے صحابہ اعظام کے اعمال پر نظر ڈال لینی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی خلقت عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی، ان کی تربیت بھی الگ ہوتی ہے، ان کی بچپن اور جوانی بھی الگ، ان کا خلوت اور جلوت بھی الگ، ان کی ازواجی زندگی بھی الگ، ان کی رضا و غضب بھی الگ، ان کی عبادت بھی سب سے الگ ہوتی ہے، ان کا استغفار و توبہ بھی سب سے الگ، ان کا ثواب بھی سب سے الگ ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کہ نظر ربوبیت شروع ہی سے خود ایک الگ نوع کی طرح ان کو پیدا کرتا ہے اور پھر اپنی رسالت کے لیے خود ہی ان کا انتخاب کرتا ہے۔ سورہ القصص میں ہے ترجمہ، یعنی پیدا کرتا ہے اور پھر پیدا کر کے جس کو چاہے اس کو چھانٹ لینا، یہ دونوں صفتیں تیرے پروردگار کے ساتھ مخصوص ہیں، اس میں سے کسی کا حصہ نہیں لگتا۔ سورہ الزخرف میں ہے، یعنی کہتے ہیں قرآن ان دو ہستیوں میں سے کسی پڑے شخص کے اوپر کیوں نہ اتارا گیا، اچھا کیا تیرے پروردگار کی رحمت کی تقسیم کرتے ہیں، اور یہ انتخاب وہ خود اس لیے کرتا ہے کہ اس مذہب جلیل کی صلاحیتوں کو اس کے سوا کوئی دوسرا پا ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور وہ اپنی پیغمبری کس کو عنایت فرمائے۔ اس بیان سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو رسالت و نبوت کے لیے خاص کرتے ہیں اور وہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں سے پاک ہو، اور یہ عصمت ان کی نبوت سے قبل اور بعد میں ہو۔ قرآن حکیم میں ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، یعنی تمہارے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ان دو آیتوں میں جب ہر معاملے میں آپ کی اتباع اور 12 میں آپ کی ہستی کا نمونہ فرمایا گیا ہے۔ اب اگر آپ کے افعال و اقوال میں معصیت کا احتمال ہو تو لازم ہوگا معصیت میں بھی آپ کی اتباع ضروری ہو، حالانکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہماری عبادت کیا کریں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ان کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں۔ ان دونوں آیتوں کو ملا کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد صرف عبادت ہے، نہ کہ معصیت، اور اس کو صرف اسی کا حکم دیا جا سکے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے اس کی ذات کے کچھ لوازم ہوتے ہیں، جس جگہ وہ ذات موجود ہوتی ہے وہاں اس کے لوازم بھی ضرور موجود ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو اس ذات کے لوازم کہا جاتا ہے۔ جیسے آگ کے لیے جلانا لازم ہے، جہاں آگ ہوگی ضرور جلائے گی۔ اس قاعدے کے موافق ہمارے سامنے دو قسم کی مخلوق ہیں، ملائکہ اور شیاطین، ان کی ذات کے لیے بھی کچھ لوازم ضروری ہیں۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی ذات کے لیے کفر لازم ہے، کان الشیطان لربہ کفورا، اور ملائکہ کے لیے فرمان برداری لازم ہے، اور وہ فرمان برداری جس میں سرتابی اور نافرمانی کی مطلق گنجائش نہ ہو۔ وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، چونکہ امر بھی مسلم ہے کہ جو ذات کے لوازم ہوتے ہیں وہ اس ذات کے علاوہ دوسری جگہ نہیں پائے جا سکتے، اس لیے ملائکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ازغان
اللہ کے علاوہ اذان و فرمان برداری اور شیطان کے علاوہ کفر و سرکشی دوسری جگہ پائی نہیں جا سکتی، لیکن دو مخلوق کے سوا یہاں ایک تیسری مخلوق اور نظر آتی ہے، یعنی حضرت انسان، جس میں دونوں باتیں جمع نہیں آتی ہیں۔ ارشاد ہے یعنی انہوں نے نیک عمل کے ساتھ کچھ برے اعمال بھی کیے ہیں، لہٰذا حسب بیان سابق ضروری ہے کہ انسان میں ہر دو قسم کا مادہ موجود ہو، مادہ شیطانی بھی اور مادہ ملکی بھی، ورنہ برائی اور بھلائی جو دراصل ان دو قوتوں کی ذات کے لوازم تھے عام بن جائیں گے۔ ان اجزاء سے انسان کی ترکیب پر استدلال ایسا ہی ہے جیسا کہ عناصر اربعہ سے ان کی ترکیب پر ظاہر ہے کہ انسان کے لیے عناصر اربعہ کے اجزاء ترکیبی ہونے کا ثبوت بھی ہمارے پاس بجوز اس کے اور کوئی نہیں کہ جو ان عناصر کے لوازم ہیں، مثلا رطوبت ہو یا پیوست و بردت اور حرارت، یہ سب انسان میں موجود نظر آتے ہیں۔ رطوبت کو دیکھ کر مانا پڑتا ہے کہ اب جس کے لیے رطوبت لازم ہے انسان میں موجود ہے، اسی طرح بقیہ اثرات کو دیکھ کر بھی تسلیم کرنا ضروری ہوگا کہ اس میں باد و آتش و خاک کے عناصر بھی موجود ہیں، ورنہ ایسا کوئی شخص ہے جس نے انسانی آفرینش کے وقت ان اجزاء کا مشاہدہ کیا ہو۔ بس جس طرح ہم نے یہاں صرف لوازم کے وجود سے ان عناصر کے وجود پر استدلال کیا ہے، اسی طرح ہم انسانوں میں اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کے اثرات کو دیکھ کر تسلیم کرنا بھی لازم ہوگا کہ اس میں دونوں قوتیں بھی ضرور ہیں جن کے دو لوازم ہیں، یعنی مادہ ملکی اور مادہ شیطانی۔ اس بیان کے بعد اب یہ ضروری ہوگا کہ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مادہ شیطانی سے مبرہ ہوں، ورنہ اگر آپ کی ذات اقدس میں مادہ موجود ہو تو لازم آئے گا کہ جو اس کے لوازم ہیں یعنی معصیت وہ بھی آپ کی ذات میں موجود ہو، الیاذ باللہ۔ اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو جب قرآن کریم میں ہر معاملے میں آپ کی اتباع کا حکم دیتا ہے تو یہ بھی لازم ہوگا کہ اس معصیت میں بھی آپ کی اتباع ضروری ہو، حالانکہ میں حذر کے ساتھ فرما دیا گیا ہے کہ تم کو صرف عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، معصیت کا نہیں۔ یہاں آپ اگر معصیت میں بھی آپ کی اتباع تسلیم کی جائے تو یہ حذر باطل ہو جائے گا، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ آپ میں مادہ شیطانی جو کہ منشأ گناہ ہے موجود نہیں، اور چونکہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ دونوں کے صدور کا منشأ و مادہ شیطانی ہے، لہٰذا جب آپ میں یہ مادہ شیطانی نہیں تو آپ کا ہر قسم کی معصیت سے معصوم ہونا بھی ضروری ہے۔ اب رہی یہ بحث کہ اس بیان سے صرف آپ کی ذات کا معصوم ہونا ثابت ہوتا ہے، جمیع انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا کسی دلیل سے ثابت نہیں، تو قرآن کریم میں آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ انبیاء سابقین علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجیے۔ یہاں بھی آپ کو ان کے طریقے کی پیروی کرنے کا مطلقاً حکم دیا گیا ہے، کسی خاص قول و فعل کی تخصیص نہیں کی گئی ہے، اور یہ نحو کا قاعدہ ہے کہ جب صلہ محذوف ہو تو وہاں مراد عموم ہوتا ہے، جیسے اللہ اکبر میں دیکھو، یہاں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کس سے بڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اس طرح جب یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ کس باتوں کی پیروی کی جائے تو ثابت ہوا کہ مراد یہ ہے ہر بات میں، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جملہ انبیاء علیہ السلام کی معصومیت بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مقدس میں ایک عام دلیل بھی ہے جس سے جملہ انبیاء علیہ السلام کی معصومیت ثابت ہے۔ عالم الغیب میں کسی ارتضیٰ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، یہاں بھی فعل کو مطلق رکھا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس کو کوئی تفصیل نہیں کی گئی کہ حق تعالیٰ اس کی رضا کا تعلق اس کے کسی خاص عمل کے یا کسی خاص قول کے ساتھ ہے تو ماننا پڑے گا یہاں بھی عموم و اطلاق مراد ہے، اور من رسول میں من چونکہ بیانیہ ہے اس لیے ثابت ہوا کہ من ارتضیٰ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کے پسند فرماتا ہے وہ رسول ہیں، لہٰذا ثابت ہوا کہ رسول جتنے بھی ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مرتضیٰ ہیں، اور وہ بلا تخصیص ہر بات اور ہر عطا میں محبوب اور مرتضیٰ ہوتے ہیں۔ اب اگر ان سے معصیت کا صدور ممکن ہو اور وہ عالی العموم محبوب و مرتضیٰ کیسے ہو سکتے ہیں؟ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام کا خاصہ اس معنی میں اولیاء اللہ بھی ان کے شریک نہیں ہیں۔ اولیاء کرام کی شان میں ارشاد ہے، یہاں اولیاء کی شان میں متقی ہونا فرمایا گیا ہے، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے بچنے والا۔ یہاں بھی فعل محذوف ہے جس کا مطلب وہی عموم ہے، یعنی ہر قسم کی معصیت سے بچنے والا، مگر جو خود بچنے والا ہو اس کے لیے قاعدہ نہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی ذات دوسروں کی ذاتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور اولیاء کرام معصوم نہیں، ان سے گناہ ہونا محال نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرماتا ہے۔ اس کی مثال ہے یہ ہے کہ برسات کے موسم میں جب راستے کچے ہوتے ہیں انسان سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے مگر پھر بھی پھسل جاتا ہے اور گر جاتا ہے، اس لیے کہا کرتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی مگر آخر کار پھسل گیا اور بچ نہ سکا۔ پس مذکورہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اولیاء میں ہیں وہ گناہوں سے بچتے ہیں، مگر اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ ان میں گناہوں کرنے کا مادہ نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ یہاں مومنین سے وہی اولیاء اللہ مراد ہیں، چونکہ یہاں بھی یہ صرف مطلق رکھی گئی ہے، چونکہ مطلق سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ فقیر نے ابتدائی کتاب میں لکھا تھا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان میں مادہ گناہ نہیں ہے،
اور اولیاء کرام محفوظ ہیں لیکن ان میں مادہ گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر گناہ صادر بھی ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہو کر معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے ہیں۔ علامہ امیر سید شریف جرجانی تعریف الاشیاء میں لکھتے ہیں، گناہ کر سکنے کے باوجود گناہوں سے بچنے کا ملکہ عصمت ہے۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں، عصمت انبیاء کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے نبیوں کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھنا، اولاً اس صفہ جوہر کی وجہ سے جو انہی کے ساتھ خاص ہے، پھر ان کے فضائل جسمی اور نفسیہ کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، پھر اپنے نصرت خاص اور انہیں ثابت قدم رکھنے کے ساتھ، پھر ان پر سکون و طمانینت نازل فرما کر اور ان کے قلوب کو کجروی سے بچا کر اور اپنی توفیق ان کے ساتھ شامل حال فرما کر۔ اس شرح العقائد میں ہے، عصمت وہ ملکہ نفسانی ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندی نبی میں پیدا کرتا ہے، جو اس میں گناہ پیدا نہ ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ مسامرہ میں ہے، عصمت مشروط کے معنی ہے قدرت کی طاقت کے ساتھ خاص کر دینا، پس جو شخص اس عصمت کے ساتھ موصوف کیا جاتا ہے اس کی نماسیت کی قدرت پیدا نہیں کی جاتی۔ یہ چند مزید دلائل مشترک نمونہ ہیں آپ کی خدمت میں، امید ہے کہ قاری اس سے ضرور مستفید ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے کتب عقائد و مرقوم ہیں۔